بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کی کہانی ہے بٹی کسائی اور چڑیل کے درمیان معاہدہ۔ یہ قیام پاکستان کے وقت کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 1946 کا ہے۔ اس وقت میرے گاؤں میں ایک کسائی تھا جس کا نام مراج بٹی تھا۔ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ مراج کو پورے گاؤں میں ماجا بٹی کے نام سے جانا پہچانا اور بلایا جاتا تھا۔ اس وقت مغرب کے بعد گاؤں کی تمام دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے کام نپٹا کر، اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں میں کھانا کھاتے، نماز پڑھتے اور سو جاتے۔ بڑا سادہ سا ماحول ہوا کرتا تھا اور صبح ٹائم سے اٹھتے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ یہ پورے گاؤں کا معمول تھا اور ماجے کسائی کا بھی یہی معمول تھا۔ میرے دادا جی بتاتے ہیں کہ ماجا کسائی بتاتا ہے کہ میں پورا دن دکان پر گوشت فروخت کرتا تھا اور میں یہ گوشت بچڑی سے لے کے آتا تھا۔ بچڑی سے میں اتنا ہی گوشت لاتا تھا کہ گوشت آرام سے شام تک فروخت ہو جائے۔ اگر کوئی گوشت بچ بھی جاتا تو وہ شام کو گھر میں لے آتا، اور اگر گاؤں میں کسی کی شادی بیاہ یا کوئی فوتگی ہو جاتی تو گوشت تھوڑا زیادہ لے آتا۔ ماجا کسائی بتاتا ہے کہ میں نے دکان پر اپنی مدد کے لیے ایک لڑکا ملازم رکھا ہوا تھا۔ گاؤں میں شادی تھی کسی کی، اس لیے ان کو گوشت دینا تھا۔ اس وقت شادیاں دن کے وقت ہوا کرتی تھی، یعنی کہ رات والا نظام نہیں تھا۔ اس لیے پکوان جو تھے وہ رات کو ہی شادی سے ایک دن پہلے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا کام کیا، جلدی جلدی گوشت تیار کیا اور پکوان والے کے پاس ملازم کے ہاتھ بھجوا دیا۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک اور گھر میں بھی گوشت دینے جانا تھا۔ اس گھر میں ایک بوڑھا آدمی بیمار تھا اور حکیم نے اس کو گوشت کی یخنی بنا کر پینے کا بتایا تھا۔ اس سے پہلے بیمار آدمی کا بیٹا دکان سے گوشت لے جاتا تھا، مگر آج اس کا بیٹا شہر گیا ہوا تھا اور جاتے ہوئے دکان پر آیا، گوشت کے پیسے دے کر گیا اور بولا کہ ماجے استاد آج گوشت تو نے خود جا کے گھر دینا ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ ابا جی کا ناگا نام لازمی جانا، اور ویسے بھی استاد ابا جی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے دے دوں گا، اور چاچے اشرف سے مل بھی لوں گا۔ چاچا اشرف اس کے والد کا نام تھا۔ میں تمام کام سے فارغ ہو کر گوشت دینے کے لیے دکان کو بند کر کے نکلا۔ راستہ تھوڑا لمبا تھا، یعنی میری دکان سے چاچے اشرف کے گھر کا راستہ جو ہے وہ 20 منٹ کا تھا۔ میں اپنی سائیکل پر تھا، مجھے چاچے اشرف کے گھر تک سائیکل پر کو یہی 20-25 منٹ لگنے تھے۔ گاؤں کے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، شاید ہی کوئی اس وقت جاگ رہا ہو۔ اس وقت میں سائیکل چلا رہا تھا اور گوشت والا تھیلے سے تازہ خون رس رہا تھا۔ اس وقت شاپر نہیں ہوا کرتے تھے، کپڑے کے تھیلے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے سائیکل کے پیچھے پیچھے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ خون زیادہ رس رہا ہے۔ سنسان راستہ، خوفناک خاموشی اور میرے سائیکل کی آواز۔ اس وقت گاؤں ویران سا لگ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا گاؤں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اس خاموشی اور ویرانے کے عالم میں بس میری سائیکل کی آواز آ رہی۔ میں تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں اس وقت اپنے گھر سے باہر ہوں۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں سے ایک عورت کی آواز آئی کہ مہراج بٹی کچھ گوشت مجھے دے دو، میں بہت بھوکی ہوں، چند روٹیاں مجھے دے دو، میں بہت بھوکی ہوں۔ میں بہت حیران ہوا کہ اس ویرانے میں کون ہے جو میرا پورا نام لے کے مجھے بلا رہی ہے اور مجھ سے گوشت مانگ رہی ہے۔ میں حیران اس بات پہ تھا کہ پورا گاؤں نے آج تک کسی نے بھی میرے پورے نام سے مجھے نہیں پکارا تھا۔ سب لوگ مجھے ماجا کسائی کے نام سے جانتے اور بلاتے تھے۔ میں نے سائیکل روکا اور پیچھے دیکھا تو وہاں پر ایک بدصورت کالی عورت کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی ہتھیلی میرے سامنے پھیلا کر مجھے کہا مجھے گوشت دو، میں بھوکی ہوں۔ اس وقت زمانہ ذرا سادہ اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ میں نے کہا نہیں دوں گا، یہ گوشت کسی اور کا ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، تم جاؤ، تمہیں کل دے دوں گا، اس وقت نہیں ہے۔ اس نے مجھے آواز دی کہ مراج دین گوشت دے دو، چاہے چند بوٹیاں دے دو،
لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور سائیکل کو آگے چلا دیا۔ وہ عورت پیچھے سے بولی تم بہت پچھتاؤ گے، میں بھوکی ہوں، مجھے تھوڑا سا گوشت دو نا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور سائیکل آگے چلا دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری سائیکل بہت وزنی ہو گئی تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بچڑی سے گوشت سائیکل پہ لے کے آتا تھا، کبھی 4 من، کبھی 2 من، کبھی 3 من، تو وہ سائیکل میرا مضبوط تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے سائیکل پر 10 من وزن لاد دیا گیا ہو۔ میری سائیکل خود بخود رک گئی، میں نے بہت زور لگایا لیکن وہ رک گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بدصورت عورت اور زیادہ بدصورت ہو گئی تھی، اور وہ 4 پاؤں والے ایک بدصورت اور خوفناک جانور میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا اور آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ میرے ہاتھوں سے سائیکل گر گیا اور گوشت والا تھیلا تو پہلے ہی نیچے لٹک گیا تھا۔ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی پوری طاقت سے بھاگا اور منہ میں جو کچھ آیا وہ پڑتا گیا۔ آیتیں جتنی مجھے یاد تھی وہ میں بھاگتے ہوئے پڑھ رہا تھا۔ میں اتنا تیز بھاگا کہ میرا پورا وجود پانی میں بھیگ گیا، یعنی کہ پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ میں جس جگہ آ کے رکا وہ گاؤں کے چودھری کا گھر تھا، یعنی کہ گاؤں کے نمبردار کا۔ گھر کے چوکیدار نے میری آواز سنی تو باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین اور ڈنڈا تھا اور پٹی تینوں کی ہویا ہے۔ اس نے میرا نام لے کے مجھ سے پوچھا، آجا اندر آجا۔ میں اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا، میری حالت قابل رحم تھی۔ میں نے اس کو سارا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک سنا دیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تم صبح ہی گھر جانا، ابھی میرے پاس سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ میں نے وہ رات چوکیدار کے پاس گزاری، پوری رات 1 منٹ بھی چین نہ آیا۔ صبح ابھی دن چڑھا تو پورے گاؤں میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ بٹی نے چڑیل دیکھی ہے۔ 2 3 دن گزرے، میں تھوڑا نارمل ہوا تو دکاندار کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اس کے بعد کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گا اور مغرب کی نماز اپنے گھر میں ادا کروں گا۔ اس کے بعد ایک دن آیا، دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا۔ میں ہر روز اپنے گھر کے راستے پر اسی بدصورت عورت کو دیکھتا۔ وہ بہت خوفناک نظروں سے میری طرف دیکھتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ میں ہر روز دکان پر جتنا گوشت لاتا وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں غائب ہو جاتا، حتیٰ تک کہ چھچڑے اور ہڈیاں بھی غائب ہو جاتی۔ گاہک آتے تو دکان خالی ہوتی۔ پورے گاؤں میں بس میری ہی ایک دکان تھی، گاہک ناراض ہو کے چلے جاتے۔ اس دوران مجھے عشاء کے بعد ہر روز تیز بخار رہنے لگا۔ میرے پاس گھر میں 12 بھینسیں تھی، 20 بکریاں، 5 گائے اور 2 گھوڑے تھے۔ وہ سب ایک ایک کر کے سب مرتے چلے گئے۔ صبح اٹھتا تو کسی جانور کی گردن ٹوٹی ہوتی تو کسی کے منہ سے خون ابل رہا ہوتا، مگر جانور مرا پڑا ہوا ہوتا۔ میری بیوی نے ایک دن مجھے بتایا کہ ہر روز جب تم گھر سے نکلتے ہو تو تمہارے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اور جب تم واپس آتے ہو تب بھی وہ عورت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ جب تم گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو وہ عورت ہمارے گھر کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ میرا تمام کاروبار بند ہو گیا تھا، میرے تمام جانور مر گئے تھے، گھر میں پریشانی اور خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ یہ سب 15 دن کے اندر اندر ہوا۔ رات کو آنکھیں بند کرتا تو وہی چڑیل نظر آتی، نیند میں بھی اور خواب میں بھی۔ میں تنگ آ کے گاؤں کے چودھری کے پاس گیا، کیونکہ اس وقت جو بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ گاؤں کے نمبردار چودھری کے پاس جاتے تھے اور اس کا حل وہاں پہ کیا جاتا۔ میں اس کے سامنے جا کے رونے لگا، میرا کچھ کرو، میں تو مر جاؤں گا اگر یہی حال رہا، میں برباد ہو گیا ہوں۔ اس وقت چودھری صاحب کے پاس ایک پڑھا لکھا ہوا آدمی بیٹھا ہوا تھا، روبدار شخصیت، خوبصورت شکل و صورت اور خوبصورت لباس پہنا ہوا، کلائی پہ کڑی باندھی ہوئی، گھڑی باندھی ہوئی اور پینٹ کوٹ پہنے ہوئے۔ وہ چودھری صاحب کے مہمان تھے۔ وہ بھی میری بات سن رہا تھا اور ساتھ ہی بولے، اس وقت کیا ٹائم ہے؟ میں پریشان تھا کہ میری بات کے جواب میں یہ بندہ ٹائم پوچھ رہا ہے، جبکہ گھڑی بھی اس کے پاس ہے۔ میں نے جواب دیا، باؤ جی عصر کا وقت ہے۔ انہیں بتایا، کل اس وقت آنا، ابھی تم اپنے گھر جاؤ۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوا کہ میری بات پوری اور مکمل تو سنی ہی نہیں، اور مجھے کہہ دیا کہ کل عصر کے ٹائم پہ دوبارہ آنا، ابھی گھر چلے جاؤ۔
चौधरी साहब भी इस वक्त खामोश बैठे हुए थे, उन्होंने भी कोई बात नहीं की। फिर अगला दिन आया, दुकान तो मेरी वैसे ही बंद हो गई थी, कोई काम था नहीं। असर का वक्त हुआ तो मैं चौधरी की हवेली की तरफ भागा। हवेली में दाखिल हुआ और सीधा मेहमान खाने में चला गया। वहाँ बाबू साहब, जो चौधरी साहब के मेहमान थे, पहले से मौजूद थे। मुझे देखते हुए बोले, वो औरत नहीं मान रही, वो कुर्बानी मांग रही है तुमसे। मैं परेशान, हैरान हुआ कि कौन सी औरत, कौन सी कुर्बानी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या दे सकते हो उसे। मैं परेशान हो गया कि कौन। उन्होंने बाबू जी ने बताया, वही चुड़ैल जो तुम्हें उस दिन मिली थी। बाबू साहब बोले, हाँ वो चुड़ैल, इसका नाम बागड़ है, बागड़। अगर इस दिन तुम उसको चंद बोटियां दे देते तो तुम्हारा क्या जाता। मुझे पता चल गया कि ये बाबू साहब कोई आम आदमी नहीं है, कोई साहिब इल्म आदमी है, क्योंकि मैंने तो कुछ बताया ही नहीं था, कोई वाकया भी उनसे जिक्र नहीं किया था, लेकिन उनको सब पता था। मैं उनके कदमों में गिर गया और उनसे कहा कि कुछ भी करे मेरी जान इस चुड़ैल से छुड़ाए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपना अमल शुरू करता हूँ, और मुझसे बोले कि 3 दिन बाद आना। मैं वहां से चला गया। 3 दिन गुजर गए, मेरे पास करने को कोई काम नहीं था। 3 दिन के बाद मैं उनके पास वापस गया। बाबू साहब मुझे देखते ही बोले, वो नहीं मान रही भाई, बहुत मुश्किल से उसको राजी किया है, इसके साथ एक मुआहदा हुआ है। मैंने पूछा, क्या? तो वो बोले, तुम्हारी जान चाहती है बदले में। मेरा हलक एकदम से खुश हो गया। फिर वो बोले, मगर अब इसको जान ही दी जाएगी, मगर तुम्हारी नहीं, किसी जानवर की, वो भी हर साल इसी तारीख को, जब तक तुम जिंदा हो। मेरे दादाजी बताते हैं कि वो दिन गया और माजे कसाई की जिंदगी का आखिरी दिन, हमने कभी भी इसको साल में नागा करते नहीं देखा। वो हर साल इसी तारीख को, यानी 28 नवंबर, रात 10:43 पर इसी जगह पर गाय का गोश्त रख के आता। सुबह होती तो सब कुछ गायब होता। ये बात गांव में मशहूर हो गई कि खौफनाक चुड़ैल ने माजे के साथ मुआहदा कर लिया है, और माजे ने हर साल 28 नवंबर 10:43 से के बाद हर रात उस चुड़ैल को देखा। और आज भी ये बात, बरसों के बाद आज भी ये बात सबको सुनाई और बताई जाती है कि रास्ते में चलते हुए अगर आपसे कुछ कोई मांगे तो उसको इनकार नहीं करना। नाजरीन, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती आरा से कमेंट बॉक्स में